اگر آپ حساس طبیعت کے انسان ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہو جائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ حساس طبیعت کے لوگوں کا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ حساس طبیعت کے لوگ عموماً ابو ایوریج انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یعنی عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، مگر چالاک نہیں ہوتے۔ چالاک ویسے یہ لوگ بائی ڈیفالٹ بھی نہیں ہوتے، یعنی ان کی نیچر میں چالاکی نہیں ہوتی، اور بائی چوائس بھی یہ کبھی چالاک ہونا پسند نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ یہ زندگی کو بہت گہرائی سے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو نفسیاتی مسائل کا سامنا جو ہے وہ کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ اس پریزنٹیشن کو سن رہے ہیں، اگر وہ حساس ہیں، تو ایک بات میں یہاں پہ ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں، دل سے مان لیں کہ ان کی نفسیاتی بناوٹ ایسی ہی ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی بے حس یا ڈھیٹ نہیں بن سکتے، اور ایسی کوششیں اگر وہ کریں گی بھی تو اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر ایسا بننے کی وہ کوشش کریں گے تو اس سے الٹا یہ ہوگا کہ ان کا ذہنی دباؤ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایمیگڈیلا جو ہے وہ سینسیٹیو ہوتا ہے، وہ زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے اور حالات سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اور اپنی پریشانی یا کسی اور کی پریشانی، لوگوں کی پریشانی بھی اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور بلکہ حساس لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹی وی میں کوئی فلم وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ تو شاید اس سے ڈیٹیچ ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونا شروع کر دیتے ہیں کسی ٹریجک سین کو دیکھ کے۔ تو اس بات کو میں یہاں پہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ حساس مزاج کے انسان ہیں تو آپ زندگی کو اور طریقے سے محسوس کر رہے ہیں، بلکہ بہت ہی گہرائی سے محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیسے ایک خوشحال زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جو شخصیت کی عمارت ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہو، اور بہت سی چیزیں، حالات جو کہ باقی لوگوں کو زیادہ متاثر نہیں کرتی اور آپ کو زیادہ متاثر کر لیتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ ایک نسبتاً مضبوط انسان کے طور پہ زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز جو کہ آپ کو بالکل شروع میں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے جذبات کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ حساس انسان ہیں تو لوگوں کو اس چیز کی بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ آپ کے رویے کو بہت آسانی سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ایموشنل بلیک میل کریں گے آپ کو۔ تو اس بات کے لیے آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے کہ آپ کے جذبات کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کی رائے، ان کی کرٹیسزم، ان کی باتیں نہ ہوں، بلکہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے زندگی گزاریں کہ آپ حساس ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اپنی جذبات کو لوگوں کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اس سے کوشش کریں ڈیٹیچ کرنے کی۔ شروع میں آپ کو مشکل ہوگی، مگر آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ اپنی جذبات کو اپنے حالات سے اور واقعات سے ڈیٹیچ کرنے میں کامیابی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ جو کہ آپ کو پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ آپ بعض دفعہ اپنی مرضی کی حفاظت نہیں کر پاتے، بلکہ لوگوں کی مرضی سے بہت سی ڈیسیجنز لے لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی مرضی کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بہت دفعہ چونکہ آپ ہارمنی سیکھ رہے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے ہنسی خوشی اور بہتر تعلقات جو ہیں رکھیں۔ اس کے لیے بہت دفعہ پھر آپ کو جو ہے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، بہت دفعہ آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ بھی پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اپنی مرضی پہ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ آپ اگر کرتے ہیں کمپرومائز تو کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، مگر کوشش کریں کہ اپنی مرضی کی ریگولر بیسس پہ حفاظت کیا کریں۔ حساس لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ بہت زیادہ تنقید کرتے رہتے ہیں، تو جب آپ اپنے آپ سے باتیں کریں تو دیکھیں کہ کہاں پہ آپ اپنے آپ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ حالات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، اور اس کے لیے آپ جو بھی کوشش کرتے رہیں گے اچھی بات ہے، مگر وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ جو ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے رہ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں آپ
اپنے آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایسے کرتا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ والا ڈیسیجن نہیں کرنا چاہیے تھا، یا فلاں چیزیں میرے بس میں تھی، اگر میں یہ کر لیتا تو کچھ بہتر ہو جاتا۔ تو کوئی بھی کام جب آپ کر لیتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کرتے ہیں۔ بعد میں تو ہو سکتا ہے کسی بھی کام میں بہت سارے فلاز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اپنے آپ پہ ہم کرٹیسزم کر سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ اپنے آپ سے جو باتیں کریں اس میں یہ ایلیمنٹ کم سے کم ہو کہ آپ اپنے آپ پہ تنقید نہ کریں، بلکہ ریگولر بیسس پہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا اپنے اوپر اعتماد بحال ہو۔ ویسے تو یہ موضوع کافی لمبا ہے، اس پہ کافی بات ہو سکتی ہے، مگر یہ 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جب ان کا آپ کو علم ہوگا تو آپ اپنی جو کیفیت ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی اس کمزوری کو ایک طاقت میں بدل سکتے ہیں، اور جو ہے لوگ آپ کو معاشرے میں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس لیے کہ آپ کا جو ہارمنی سیکنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اس کی ایک مقناطیسی قوت ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، وہ اپنے مسائل آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو حساس ہونے کو کبھی کمزوری نہ سمجھیں، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آپ معاشرے میں ایک باوقار اور کنفیڈنٹ لائف گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔